تمام احباب، آپ ناظرین، رفقائے ہادی ٹی وی، سب کو تہہ دل سے سلام اور اعیاد شعبانیہ کی تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بہت ہی عمدہ سوال بھی کیا ہے اور اس موضوع کو لے کر ہم چل بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے انسان زندگی گزارے کہ وہ سکون کی طرف آئے، وہ راحت کی طرف آئے۔ آسائشیں تو بہت ہیں مگر انسان کے لیے سکون اور راحت میسر نہیں ہے۔ وہ فائنڈنگ سیٹسفیکشن کے مرحلے میں ہے، وہ سیٹسفیکشن کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ اپنے لیے سکون کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم ماہ رجب سے نکل کر ماہ شعبان میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو پچھلی گفتگو ہماری جہاں پر منتہی ہوئی تھی، جہاں پر رکی تھی، وہ یہ تھی کہ قانون قدرت یہ ہے کہ جو بھی کرو گے اس کا رد عمل ملے گا۔ ابھی ہم اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں کہ رد عمل کن صورتوں میں ملتا ہے اور اسے کیا کیا نام دیا جاتا ہے، مگر کلی طور پر جدید دور کی ایک اصطلاح ہے جسے لائف اسٹائل کہا جاتا ہے۔ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں ڈپریشن کے متعلق کہ یہ زمانہ، یہ دور، یہ جو پیریڈ ہے اسے دنیا والے ڈپریشن کا دور کہہ رہے ہیں، ایج آف انزائٹی کہہ رہے ہیں۔ یہ ڈپریشن کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے اور کھچاؤ تناؤ کا دور ہے۔ اس دور میں جو سائیکولوجسٹ ہیں اس دور کے، وہ کیوں اس کو کھچاؤ تناؤ کا سبب قرار دے رہے ہیں، کیوں ڈپریشن کا سبب قرار دے رہے ہیں، کیوں اس بات کی طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انسان اپنی لائف اسٹائل کو ایسا ڈیزائن کر لیا ہے کہ اس کے نتائج لا محلہ یہی نکلنے ہیں۔ یعنی اس نے رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا ایسا بنا لیا ہے کہ اس کے نتائج، ویسے لائف اسٹائل کو اگر دیکھیں تو دیہاتی زندگی الگ ہوتی ہے، شہری زندگی الگ ہوتی ہے، مرد کی زندگی الگ ہے، خاتون کی زندگی الگ ہے، بچے کی زندگی الگ ہے، بڑے کی زندگی الگ ہے، اسکول میں پڑھنے والی کی زندگی الگ ہے، کالج میں پڑھنے والی کی زندگی الگ ہے۔ اسی طریقے سے انڈسٹریل زمانے میں زندگی گزارنے والوں کا لائف اسٹائل الگ ہوگا، اور جو زراعت کے زمانے میں زندگی گزارتے ہیں ان کا لائف اسٹائل الگ ہوگا۔ یہ مختلف تقسیمات کی گئی ہیں جو اس دور میں ہے، مگر مسلسل یہ سائیکولوجسٹ فرما رہے ہیں کہ یہ لائف اسٹائل کی وجہ سے یہ کھچاؤ تناؤ آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ لائف اسٹائل، اب سوال یہ کہ یہ کیسی لائف اسٹائل ہے، یہ کیسا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس میں یہ کھچاؤ تناؤ اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے، یہ اس بات کی طرف جاتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے جاتا ہے، اس سے وہ پلیجر نہیں کر پاتا، کیونکہ فطرت انسان تمام حیوانوں میں، تمام جانداروں میں انسان وہ واحد جاندار ہے جو پلیجر کرتا ہے، جو خوشی محسوس کرتا ہے، جو لذت محسوس کرتا ہے، جو سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہے۔ اب وہ کون سے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے یہ سیٹسفیکشن لیتا ہے، کون سے وہ ذریعے جن کے ذریعے سے یہ خوش ہوتا ہے، کون سے وہ ذریعے جن کے ذریعے سے یہ اپنے وجود میں فرحت محسوس کرتا ہے، تو اس میں ایک ذریعہ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی انسان کی ہی کوالٹی اور خصوصیت ہے کہ یہ چینجنگ کرتا رہتا ہے، یہ رد و بدل کرتا رہتا ہے، یہ تغیر کرتا رہتا ہے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ کہا کہ عالم طبیعت کا ایک قانون ہے تغیر، حرکت میں رہنا۔ اس کا حرکت میں رہنا ثبات کی صورت میں، اس کا حرکت میں رہنا ٹھوس صورت میں ہے۔ مثلاً جو چڑیا ہے اول سے لے کر آج تک قیامت تک اسے گھونسلہ جیسا بنانا ہے ویسا ہی بنائے گی، کبھی بھی یہ گھونسلے کو چینج نہیں کرے گی۔ کوا جو ہے اس کے گھونسلے بنانے کا اسٹائل الگ ہے، کوئل جو ہے اس کے گھونسلے بنانے کا اسٹائل الگ ہے، یعنی یہ چینج نہیں کرتے، وہ اسی مخصوص طریقے سے اپنا سسٹم چلاتے آ رہے ہیں، مگر یہ انسان ہے جو چینجنگ کرتا رہتا ہے۔ اب یہ کیوں ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، کیوں خودکشی کی طرف جا رہا ہے، کیوں اپنے وجود کو کھچاؤ تناؤ کی طرف لے جاتا ہے، اس کی ایک وجہ جو ہم پہلے اشارہ کر بھی چکے ہیں کہ اس لائف اسٹائل جس کی طرف سائیکولوجسٹ کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایلینیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا ہو جاتا ہے؟ خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایلینیشن کا بہترین جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشینی دنیا کے ساتھ رہتے رہتے مشینی ہو گیا، یعنی آسان سے لفظوں میں ہم کہیں کہ یہ روبوٹک لائف ہو گئی ہے اس کی، یعنی صبح سویرے اٹھنا ہے، آفس جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، اور یعنی جہاں اسلام اس کو 3 4 5 گھنٹے کام کرنے کا کہتا ہے، وہیں پر یہ جو ہے 10 10 12 12 گھنٹے کام کرتا ہے، پھر کام کرنے کے بعد جب گھر واپس آتا ہے تھکا ہارا ہوا اور اپنے وجود سے لڑائی کرتا ہوا، یہ آدمی کیا گھر کو ٹائم دے گا، کیا فیملی کو ٹائم دے گا؟ اس وجہ سے یہ کھچاؤ تناؤ کا شکار
ہو جاتا ہے۔ اس لائف اسٹائل میں جو اہم ترین جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ یہ روبوٹک بناتی ہے جی، یہ مشینی دنیا کے ساتھ رہتے رہتے انسان کو بے حس بنا دیتی ہے۔ تو قرآن، اہل بیت، ائمہ معصومین علیہ السلام مسلسل اول روز سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنا لائف اسٹائل چینج کرو، جی، اپنا لائف اسٹائل درست کرو۔ آپ دیکھیں ماہ رجب کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا کہ ہم اپنا لائف اسٹائل درست کریں۔ صحیح۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے دین کی تعریف کی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور بتایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین لائف اسٹائل، یہ جو دین کی تعریف لائف اسٹائل ہے، یہ آقا محمد حسین طباطبائی صاحب نے بھی فرمائی ہے کہ دین کی تعریف ہی لائف اسٹائل ہے۔ آپ جیسا لائف اسٹائل اختیار کرو گے نتیجہ ویسا نکلنے والا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ یہ دنیا علل و اسباب کی دنیا ہے، یہ دنیا علل و معلولات کی دنیا ہے۔ یہاں جو انسان کرے گا اس کا رد عمل پائے گا، اس کا عکس العمل پائے گا، ایکشن کا ریئیکشن، یہ ایک قانون ہے۔ صرف فزکس میں یا کیمسٹری میں یہ عمل پیدل نہیں ہوتا، یعنی عمل جاری نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسانی زندگی میں بھی عمل جاری ہوتا ہے۔ تو ماہ رجب آیا تاکہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو دیکھیں، بھائی ہم بگڑ تو نہیں گئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جو معمار دیوار بناتے تھے وہ ساتھ میں ایک رسی بھی رکھتے تھے، اس کو تو مجھے جو معلوم ہے اسے امام کہتے تھے۔ وہ رسی کیوں رکھتے تھے؟ دیوار کے ساتھ آ کے دیکھیں ہم دیوار کی ٹیڑھی تو نہیں نکل رہی، تو وہ رسی کی مدد سے دیوار کو سیدھ پہ لے جاتے تھے اوپر عمودی طور پر۔ تو یہ جو ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، ماہ رمضان ہے، یہ ہمیں متعین کرنے کے لیے آیا ہے، ہماری توجہ دلانے کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو دیکھیں کہ کہیں ہماری لائف اسٹائل اور ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کجی کا شکار تو نہیں ہو گیا، وہ ٹیڑھے پن کا شکار تو نہیں ہو گیا، کہیں اس سے لذتیں ختم تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ تھکاوٹ کا شکار تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ پژمردگی کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ آپ دیکھیں جو پودے جن کی جڑیں زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں اور ان میں حیات کے اسباب ہوتے ہیں، جیسے ہی بہار آتی ہے ان پودوں میں تر و تازگی آ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ درخت ہرا بھرا ہوتا ہے جس کی جڑیں نیچے ثابت ہوں یا اس کا رابطہ ہو زمین سے، یعنی ختم نہ ہوئی ہوں، خشک نہ ہوئی ہوں، وہی درخت، وہی پودا بہار میں سرسبز و شاداب ہوتا ہے جس کی جڑوں میں جان ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ماہ شعبان ہے، ماہ رجب ہے، ماہ رمضان ہے، یہ انہی وجودوں میں یا انہی افراد میں یا انہی زندگیوں میں دوبارہ زندگی کی روح پھونک دیتا ہے، دوبارہ ان کو تر و تازہ کرتا ہے جن کا ربط اور جن کا تعلق اسلام سے گہرا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں پر چونکہ ہم ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں تو ایک روایت میں چاہتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ دیکھیں یہ مہینے بار بار ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور ہم بتا چکے کہ دین وہ بہترین دین ہے، یعنی زندگی گزارنے کا اسلوب وہ بہترین اسلوب ہے جو انسان کو حیات دیتا ہے، جو انسان کو ایمان دیتا ہے، جو انسان کو تازگی دیتا ہے، جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، جو انسان کو ذمہ دار بناتا ہے۔ یہ دین کی خصوصیات اور کوالٹیز ہیں جو اسلام میں